ایسا ہوا کہ میں جب میری شادی ہوئی تھی مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ نشے وغیرہ کرتا ہے یا کچھ، تو کون سی ایسی لڑکی ہے جو مطلب جو انسان نشے کرتا ہو اس سے اپنی شادی کرے گی۔ ہم تو ویسے بھی ہماری سیدھی سادی فیملی ہے، کوئی ہماری فیملی میں نشے وغیرہ کوئی ایسا سین نہیں ہے۔ تو یہ نشے وغیرہ ہمیں بعد میں پتہ چلا جب یہ کرتا تھا، تو میں نے اس کو بولا کہ تم نشے چھوڑ دو میں آ جاتی ہوں۔ یہ کہتا ہے میں اپنی پوری دنیا چھوڑ سکتا ہوں کہ میں نشے نہیں چھوڑوں گا۔ تو کون سی عورت ہے جو نشے بھی خود چلے ایٹ لیسٹ خود کرے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دوسروں کو تو نہیں کروانا نا، دوسروں کی زندگی تو برباد نہیں کرے نا۔ آپ ظاہر بات ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں کروں گی تو میں بچوں گی، دوسرے دن میں مر جاؤں گی۔ مجھے میری زندگی سے پیار ہے، مجھے بہن بھائیوں سے پیار ہے، اس کو اپنی زندگی سے پیار نہیں ہے تو وہ کرے، اس کی اپنی لائف ہے، لیکن میں تو نہیں برداشت کر سکتی۔ اس نے بولا تھا کہ میں گھر دوں گا 11 لاکھ کا، گاڑی دوں گا، اور حق میں ہے 2.5 لاکھ جو کہ نہیں دی، اور گھر وغیرہ گاڑی وغیرہ یہ بھی نہیں دی، بس نام کی تھی۔ ایک مطلب کہ یوٹیوبر تھا، اس کو کہا تھا کہ میں نے گاڑی دی ہے اس کو، لیکن میرے نام نہیں کروائی، کوئی چیز بھی نہیں کروائی، نہ مجھے دی ہے نہ میں کچھ لے کے آئی ہوں۔ خالی ہاتھ یہاں سے گئی تھی 2 جوڑوں میں، اور خالی ہاتھ ہی آئی ہوں یہاں۔ بس یہ ہے کہ بہن کا اس نے سامان بولا تھا وہ لے کے آئی تھی، پہلے اس نے مجھ سے لڑائی کی تھی، پھر میں اس کو منا کے صلح صلاح سے پھر دن یوں ہوا تھا کہ میں اپنی بہن بھائیوں کے لیے رو رہی تھی۔ ظاہر بات ہے میں چھوٹی ہوں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے میں مطلب ظاہر بات ہے اپنے بہن بھائیوں کے لیے روں گی، اتنی دور جو چلی گئی ہوں، یہ بہاولپور میں کراچی، تو میں تھوڑا سا رو رہی تھی۔ اس نے پوچھا کس کے لیے رو رہی ہو، میں نے کہا امی ابو کے لیے، تو وہ گندی گندی گالیاں دینے لگ گیا، بدتمیزی کرنے لگ گیا۔ اس کو حالانکہ پتہ ہے میں نہ سمجھ ہوں، مجھ میں اتنی سمجھ نہیں ہے، یہ میرے ساتھ رہا بھی ہے، اس کو اچھی طرح پتہ ہے، لیکن پھر یہ مجھ پہ غلط الزام لگاتا تھا، خود بھیج کے نا مجھے اپنے نوکروں کے ساتھ ہی بھیجتا تھا۔ اس کا ایک علی ہے، نوکر ہے، اس کا ملازم ہے، تو وہ میرے ساتھ اکثر گاڑی میں جاتا تھا، اکثر جاتا تھا، کبھی میں اکیلی نہیں گئی، اور ویسے بھی ہماری فیملی میں یہ نہیں ہے کہ اکیلا بندہ گھر سے باہر جائے، کبھی بھی نہیں، یا میرا بھائی میرے ساتھ جائے گا یا میری امی جائے گی میرے ساتھ، ہماری فیملی میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی اکیلا جائے، اور بس یہی ہے۔ میں خود بھی ڈرتی تھی، میں پہلے اس کے نوکروں کے ساتھ بھی نہیں جاتی تھی۔ اس کے نوکر کی ایک بیوی تھی جو ابھی نیوز میں بھی آئی تھی، تو میں نے فرسٹ ٹائم ان کو بلایا تھا، صحیح ہے، تو وہ مجھے سب چیزیں دلانے لے کے گئی تھی، سب چیزیں دلا کے لے کے آئی تھی۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ بھائی میرے اس کے ساتھ چلی جاؤ، نوکر کے ساتھ، ثاقب کے ساتھ، سیکنڈ ڈے۔ چلو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر میں چلی جاتی ہوں، اس کے اعتماد کے ہوں گے، میں نے تو اس پہ اعتبار کیا تھا نا، میں تو ایسے تو نہیں، تو میں نے کہا یہ سنبھالے گا کیونکہ اس کے نوکر ہیں سب کچھ، تو میں اس کے ساتھ بھی چلی گئی۔ تو پھر اس کا ایک اور نوکر تھا جو میرے ساتھ ٹھہرایا ہوا تھا علی، اس کے ساتھ آنا جانا زیادہ تھا میرا، اور بس غلط الزام بھی بہت لگا رہا ہے، فیک چیزیں بھی بہت بنوا رہا ہے، اور کافی ظاہر بات ہے جب میں گھر سے آئی ہوں تو وہ مجھ پہ ہر الزام لگائے۔ یہ تو میں بتاؤں یہ اپنی نوکروں کے کہنے پہ بہت چلتا ہے، ایک اس کا فضیل ہے، اس کے کہنے پہ بہت چلتا ہے، اور بھی کافی نوکر ہیں جن کے کہنے پہ یہ بہت ہی زیادہ چلتا ہے، بہت زیادہ چلتا ہے۔ میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، مجھے ایسے لگتا تھا میں ملازمہ ہوں اور وہ مالک ہے اور میں ملازمہ ہوں۔ نوکروں سے نشے جو منگواتا ہے تو ظاہر بات ہے نا، وہ پھر کہتے ہیں نا جو چیز انسان کے ہاتھ میں ہو تو وہ اسی وجہ سے ان کی بات مانتا ہوگا، جن سے نشے منگواتا ہوگا۔ مجھے بھیج دیتا تھا باہر، صحیح ہے، کہتا تھا دوستوں کے ساتھ جاؤ، یہ وہ، مطلب باقی کی ساری باتیں بعد میں، پہلے وہ کر لینا، تو شروعات وہ کر لیں، پھر میں اس کے بعد تفصیل دوں گی، پورے بیان دوں گی جو بھی ہوگا، کہ میں آپ کو یہ پوری تفصیل دوں گی، ابھی نہیں لیکن دوں گی انشاءاللہ، بعد میں دوں گی۔ جیسے وہ میں آئی تھی رمضان سے پہلے آئی تھی، رمضان کی جو پہلے 26 تاریخ تھی نا، اب یہ کون سا، مجھے تیسرے اور چوتھے دن تک تھا۔ چوتھے دن اس نے ایسی دھمکیاں دی نا، اس نے کہا میں تمہارے گھر یہ بھیج رہا ہوں، میں تمہارے گھر وہ بھیج رہا ہوں، تم گھٹیا لڑکی ہو، پہلے بولتا ہے تم پاکیزہ ہو، میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں پوری دنیا سے لڑ لوں گا، پھر بعد میں بہت گندی باتیں کرتا رہ گئے ہیں۔ ہر الزام تو لگانے ہیں نا اس نے، اپنے لیے تو لگانے ہیں نا، ظاہر بات ہے اپنی عزت کو کون گننے دے سکتا ہے، وہ تو لگائے گا نا، بہت سے گھٹیا الزام بھی لگائے گا، کیونکہ وہ ہے جو گھٹیا بندہ، ہر کسی پہ الزام لگا سکتا ہے وہ۔ کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے، صرف طلاق چاہیے۔ میں ایسے پیسے، ایسی شہرت پہ نا لعنت بھیجتی ہوں جہاں پہ مجھے عزت نہ ملے۔ ہم پیسوں کے بھوکے نہیں ہیں، عورت کو صرف پیار چاہیے ہوتا ہے، پیار والا مرد اگر عورت کو سمجھے نا تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ اس دنیا میں بہت کم مرد ہیں جو عورت کو سمجھتے ہیں، ان کا درد سمجھتے ہیں، ان کی فیلنگ سمجھتے ہیں، تو میرا یہ ہے کہ وہ مجھے کچھ بھی نہ دیں،
ایک روپیہ بھی نہ دے. میں اس کے پیسے کی بھوکی نہیں ہوں. میرے ماں باپ ہیں مجھے کھلانے کے لیے, وہ مجھے کھلاتے تھے. میرے بابا ہیں, شکر الحمدللہ, دیتے ہیں وہ ہمیں کھانا پینا سب کچھ دیتے ہیں. انسان کا یہی تو ہوتا ہے بس پیٹ بھرنا اور بس. اور تو کچھ باتیں یہ مجھے خود کہتے تھے کہ تم یہ بات کرنا, میں نہیں کہتی تھی. اکثر آپ نے مجھے دیکھا ہوگا کہ میں بہت کنفیوز ہوتی تھی کہ میں کیا بات کروں کیا نہیں کروں. اور آپ کو پتہ ہے مجھے بولنا بھی نہیں آتا صحیح سے, میں پھر بھی بول رہی ہوں. میں کنفیوز ہو جاتی ہوں میڈیا پہ کہ میں کیا بات کروں کیا نہیں کروں. لیکن اب جو ہوں نا, تو آپ کو پتہ ہے نا کہ جب عورت اپنی ہاں پہ یا نہ پہ آتی ہے نا تو وہ کرتی ہے. اپنے حق پہ آ جائے تو عورت لڑتی ہے اپنے حق کے لیے. تو بس میں ان سے کبھی بھی کسی چیز کی توقع نہیں رکھتی اب سے. نہ مجھے اس کی دولت چاہیے, نہ مجھے اس کا پیسہ چاہیے, نہ مجھے اس کا فیم چاہیے. جب میری عامر لیاقت سے ختم ہو جائے گی اور شاید میں میڈیا پہ بھی نہیں. سب سے زیادہ اس کردار پہ آئی ہے کہ نعوذ باللہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا. کہتا تھا نعوذ باللہ اللہ میاں بھی نیچے آ جائے نا تو بھی میں اس کی بات نہ مانوں. کہ وہ اتنے ان کے پاس ہر قسم کا نالج ہے, مطلب ان کے پاس اتنی نالج ہے کہ شاید میں کہتی ہوں کسی کے پاس بھی نہ ہو. لیکن وہ ایسے جب اس بندے کو عورت کی ذات عزت کا بھی نہیں پتہ تو اس انسان کے پاس کیسے نالج ہوگی, وہ قرآن پاک کیسے پڑھا ہوا ہوگا. میں تو یہ کہتی ہوں. چلو ہم لوگ نہیں پڑھے, ہم غربت میں تھے, چھوٹے بچے تھے, ہم ہوتا ہے نا ہماری لائف میں ہم گھر میں پلے ہیں, ہم شریف لوگ ہیں, ہم نانوں کے گھر ادھر ادھر پلتے رہ گئے ہیں, تو ہمیں ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہے. وہ بڑے لوگ ہیں وہ کرتے ہوں گے جو بھی کرتے ہوں گے نشے وغیرہ. مجھے نہ نشے کا نام آتا ہے. اکثر لوگوں نے پوچھا وہ کون سا نشہ کرتا ہے, لیکن ہے میرے پاس ویڈیو ہے, ثبوت ہیں, سب کچھ ہے. لیکن مجھے کسی چیز کا نام نہیں آتا. بس 2 چیزوں کا آتا, وہ جو پیتا تھا شواز اور ووٹ کا, پتہ نہیں جو بھی ہوتا. نہیں, میں جب سے میری شادی ہو کے گئی ہے نا, میں نے اس کو بولا ہے میں نے نماز پڑھنی ہے. کہتا ہے کہ میں نا تمہیں نماز پڑھاؤں گا, صرف 2 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں, نماز یہ ہوتی ہے. میں نے کہا اچھا وہی پڑھا دیں. پھر لڑتا تھا مجھ سے, نماز بھی نہیں پڑھتا تھا جب سے میں گئی ہوں. باقی کی تفصیل تو میں دوں گی, سب چیزیں دوں گی, لیکن ابھی کے لیے اتنا بہت ہے.